تو مغربی دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور آج 9,000 کے قریب فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا، 10,000 سے زیادہ بلڈنگوں کو ڈیمولش کر دیا گیا جو بمباری کے ذریعے، 21 لاکھ کی آبادی غازہ پٹی کا علاقہ ہے، جس میں سے 10 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں۔ آج ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں سنگاریڈی کے اس گراؤنڈ میں، مگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ نہ ان کے پاس پینے کا پانی ہے، نہ کھانا ہے۔ 36 اسپتال غازہ میں ہیں، جس میں سے 16 اسرائیل نے بمباری کر کے ان کو برباد کر دیا۔ 50,000 خواتین حاملہ ہیں اور ان کے لیے دوائیں نہیں ہیں۔ معصوم بچے، ضعیف لوگ جب زخمی ہوتے ہیں اسرائیل کے ظلم یا بمباری کی وجہ سے، تو ڈاکٹرز ان کا علاج بغیر اینستھیسیا کے کرتے ہیں، بغیر لائٹ کے کرتے ہیں، معمولی سے لائٹ لگا کر پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹر اگر علاج کر رہا ہے، تو میں ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک نرس ہے کسی ایک مریض کا علاج کر رہی ہے، تو جب اس کے سامنے سے ایک اسٹریچر پر ایک بچی کو لے کر جا رہے تھے کہ زخمی ہوئی ہے، وہ نرس ایسا نظر اٹھا کر دیکھ کر چیخ مارتی ہے کہ میری بیٹی ہے، اور دوڑتی ہے اپنی بیٹی کی طرف۔ صحافی ہیں، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، مگر ایک الجزیرہ کے صحافی کے نظارے آپ نے اور دنیا نے دیکھا کہ اس کو جب بتایا جاتا ہے کہ اس کے 2 بیٹوں کی اور اس کی بیوی کی موت ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیے عزیز دوستوں کہ 75 سال سے غازہ میں، ویسٹ بینک میں، ایسٹ جیروسلم میں، یہاں پر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور اب تو حد ہو چکی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان معصوم فلسطینیوں کو مار دینے سے ان کے حوصلے ختم ہو جائیں گے، یہ جدوجہد نہیں کریں گے ایک آزاد فلسطین ملک کے لیے، تو دنیا غلط سمجھ رہی ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ غازہ کے ان فلسطینیوں کو مصر میں سینائی کے صحرا میں ان کو ڈھکیل دیا جائے تاکہ پورے غازہ کو خالی کر دیا جائے۔ افسوس ہوتا ہے ان تمام مسلم ممالک پر جن کے پاس اللہ نے ان کو بڑی دولت دی، کیا کیا نہیں دیا، مگر اس کے باوجود بھی آج کوئی بول نہیں سکتا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد کرے گا۔ اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارے وطن میں بلکہ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ فلسطینیوں کی تائید میں اسرائیل کی ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں، برطانیہ میں، لندن میں قریب 3-4 لاکھ کا جلوس نکلا، وہاں پر لوگ روڈوں پر نکل کر آ گئے۔ تو آج بھی دنیا میں انصاف پسند لوگ موجود ہیں، اور مغربی ممالک کے حکمران تو اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے چکے ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم کرو۔ ان کی زمین کو اسرائیل نے قبضہ کیا 75 سال پہلے۔ آج ہی کے دن، آج 2 نومبر کو 1918 کو بیلفور ڈکلریشن ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا ایک منسٹر بیلفور نے اس زمین کو اسرائیلیوں کے حوالے کیا تھا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے خاموش طریقے سے وہاں سے فلسطینیوں کو بھگایا گیا، مارا گیا۔ پھر 48 میں نخبہ ہوا، جس میں نخبہ میں 7 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا، اپنے ملک سے نکال دیا گیا ان کو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ویسٹ بینک میں، غازہ میں اور تھوڑے ایسٹ جیروسلم میں فلسطینی رہتے ہیں۔
اس دنیا میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے۔ اس پوری اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اگر سب سے کوئی بہادر قوم ہے تو فلسطینی ہے، جن پر ایک سپر پاور ہے، اسرائیل ایک نیوکلیئر پاور ہے، 75 سال سے ان کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، مگر وہ فلسطینی ہار ماننے کا نام نہیں لیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے ان فلسطینیوں کا ذکر کروں، تاکہ کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر ساری دنیا کو بتا سکیں کہ ہم بھی فکر مند ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے ظلم کی، اس کی بربریت کی، ہم مذمت کرتے ہیں مغربی ممالک کی، اسرائیل جیسے ظالم حکومت کی تائید کی۔ جینوسائیڈ اسرائیل کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے غازہ میں، ایسے ایسے بمز ڈالے، فاسفورس بم ڈالا جاتا ہے جس سے اگر چمڑی پر ہڈی گل جاتی ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں اس سے، مگر آپ اندازہ لگائیے کہ بلڈنگ برباد ہے اور نماز کا وقت آ رہا تو بلڈنگ کے ملبے کے اوپر نمازیں ادا ہو رہی ہے، لاشیں نکل رہی ہیں پورے بھائی بہن کی، ماؤں کی، اور ان کی زبان سے ایک ہی بات نکل رہی ہے کہ ہم فلسطین کو اپنا ملک بنا کر رہیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے ان جیالوں کو، میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے بہادر بچوں کو پیدا کیا، میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان ماؤں کو جو 4000 کے قریب اپنی اولاد کو کھو چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اپنی دعاؤں سے، اپنے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، کہ وہ کیا لڑ رہے ہیں، کس لیے لڑ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، وہ آپ تمام پر آیا ہے۔ میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کا خاتمہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو کامیاب کرے، اور مجھے یقین ہے کہ صبح قیامت تک یہ فلسطینی ان ظالموں سے مقابلہ کرتے رہیں گے، باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی کرتے رہیں گے، اور اللہ ضرور ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے، ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے، اللہ ان کو رزق دے، اللہ شافی ہے، اللہ ان لوگوں کو جو زخمی ہے، آج ان کے علاج کے لیے دوائیں نہیں ہے، اللہ ان کا انتظام کرائے۔ اور مغربی دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہ دنیا نہیں بھولے گی، تمہاری اندھی تائید اسرائیل کی دنیا نہیں بھولنے والی ہے، اور جو آج تم ظلم کر رہے ہو، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ تمہاری تائید کی وجہ سے اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا، بمباری کی، اور ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگوں کو توڑ کر ان کو بے گھر کر دیا، مگر فلسطینی لڑیں گے۔ مجھے یقین ہے ہمارے ملک کی بھی پالیسی یہی رہی کہ ہم ہمیشہ ایک آزاد فلسطین ملک کی تائید کیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ موقف مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ان کا ملک ہے، جس طرح فرانسیسیوں کے لیے فرانس ان کا ملک ہے، اسی طرح فلسطین عربوں کا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ظلم ختم ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسرا اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں کہ جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے، ہم نے عوام سے اپیل کی کہ آپ وہاں پر ان اسمبلی حلقہ جات سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریں، ووٹ ڈال کر اپنی دعاؤں سے۔ جہاں پر مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا، ہم نے عوام سے اپیل کی کہ وہاں پر وہ ماموں کو کامیاب کریں، ان کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے فیصلہ کیوں لیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ کس کو اپنا ووٹ دیں، مگر آج سرزمین ہندوستان میں، بھارت میں، اگر کہیں پر آپ کی ایک سیاسی آواز ہے، آپ کی سیاسی طاقت ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ گو آپ سنگا ریڈی میں رہتے ہیں، مگر یقیناً آپ کی دلچسپی، آپ کی وابستگی، آپ کا جذبہ، آپ کی دعاؤں سے ہی مجلس کے اراکین اسمبلی کامیاب ہوتے ہیں۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اسمبلی انتخابات میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مجلس نے اپنی تائید کا یہ فیصلہ کیوں لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ریاست تلنگانہ بننے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہر سال اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر یہاں کی حکومت 650 کروڑ روپے صرف تعلیم کے اوپر خرچتی، اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر۔ وہ اس کا بریک اپ کیا ہے؟ میں آپ کو 9 سال کا بتا رہا ہوں۔ 9 سال میں پری میٹرک اسکالرشپ میں 475 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس کا فائدہ پری میٹرک اسکالرشپ میں اقلیتوں کے 14,27,714 بچے اور بچوں کو ہوا۔ یہ ریمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس ہے 1,750 کروڑ روپے۔ اس کا فائدہ قریب 9 سال میں 1,15,000 کے قریب طلباء اور طالبات کو ہوا۔ چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ جو اقلیتوں کو دی گئی 490 کروڑ روپے 9 سال میں، جس میں 3,224 اقلیتی طلباء اور طالبات کو اوورسیز اسکالرشپ دی گئی۔ ٹیمرس کے اسکول کھولے گئے، 3,065 کروڑ روپے 9 سال میں خرچہ ہوئے، جس میں آج ٹیمرس کے جو اسکول ہیں 200 کے قریب، ٹیمرس میں 205 اسکول ہیں، 97,000 بچے اور بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں مسلم اقلیت کے۔ بچوں کا اسکول الگ، بچیوں کا اسکول الگ۔ اور پھر 32,640 اسی ٹیمرس کے اسکول کو جونیئر کالج میں تبدیل کیا گیا تھا مجلس کی نمائندگی پر، تو 32,640 طلباء اور طالبات جونیئر کالج پڑھ رہی ہیں۔ 80,000 طلباء اور طالبات اس ٹیمرس کے اسکول سے مسلم اقلیت کے پڑھ کر نکل گئے ہیں۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس 80,000 جو بچے پڑھ کر نکلے ہیں، اس میں سے JEE مین میں 99 بچے کامیاب ہوئے، JEE ایڈوانس میں 9، MBBS میں 11، BDS میں 100 اور ادر کورسز میں 129، تلنگانہ کے MSET انجینئرنگ میں 1500، تلنگانہ کے MSET میں جو دوسرا ایگریکلچر کا وہ دوسرا ہوتا ہے بی فارمیسی کا، اس میں 1860، کلیٹ میں 11، تلنگانہ کے لا سیٹ میں 150، CUET میں 7، TSD سیٹ میں D.Ed میں 13، نفٹ میں 1، HCL ٹیک بی میں 31، CA فاؤنڈیشن میں 2، CS فاؤنڈیشن میں 9، CMA میں 7، IIIT RG UKT میں 17، پولیس سیٹ میں 1590۔ یعنی جو 80,000 بچے پڑھ کر نکلے، اس میں سے ان تمام 17 کورسز میں 5,450 بچے اور بچیاں ان کورسز میں داخلہ لیے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہاں پر تلنگانہ کی حکومت نے کیا۔ پھر CEDM میں 14 کروڑ روپے 9 سال میں دیے گئے، جس میں فائدہ اقلیتوں کو زیادہ، مسلم اقلیت کو 39,310 کو فائدہ ہوا۔ مائنارٹی سٹڈی سرکل ہے، اس میں سول سروس کا ایگزام میں دوسرے امتحانوں میں 9,319 بچے کو فائدہ ہوا، سول سروس میں 17 کو ہوا۔ تو یہ اگر آپ پورا دیکھیں گے، پری میٹرک اسکالرشپ، ریمبرسمنٹ، اوورسیز اسکالرشپ، ٹیمرس، CEDM، مائنارٹی سرکل، 27,08,693 بچے اور بچوں کو فائدہ ہو 9 سال میں۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلم اقلیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچے بچیوں کا تعلیم کا مسئلہ ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر
ریاست تلنگانہ میں کیا گیا. پھر شادی مبارک میں 9 سال میں 2337 کروڑ روپے دیے گئے. کتنوں کو ملا اس میں؟ 2,76,225 لوگوں کو شادی مبارک میں چیک دیے گئے 2,335 کروڑ کے. پھر امام معظم میں 9 سال میں 316 کروڑ ان کو دیے گئے. پہلے 9,900 اماموں کو 5,000 روپے ماہانہ میں دیا جاتا تھا. مجلس کی نمائندگی پر اور 7,000 اس میں اضافہ کیا گیا. تو اب انشاءاللہ 17,000 امام اور مؤذن کو حکومت کی طرف سے ماہانہ 5,000 روپے دیے جائیں گے. وقف کی گرانٹی ایڈ ہے 513 کروڑ روپے مجلس کی نمائندگی پر حکومت نے دیے، جس میں سے 1175 وقف پراپرٹیز کو اس میں بنایا جا رہا ہے، جس میں حیدرآباد میں انیس الغربا کی ایک بڑی بلڈنگ ہے. اب یہاں پر لوگ بولیں گے کہ مجلس نے یہ بتاؤ کہ پرسنٹیج کیا ہے. کلیانہ لکشمی شادی مبارک کی اسکیم آپ جانتے ہیں، تو اس میں 2,76,225 لوگوں کو شادی مبارک کا چیک ملا. پرسنٹیج کیا ہے مسلم اقلیت کیا؟ 21.23 یعنی 21%. SC ST BC مائنورٹیز اوور اسکالرشپ میں شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب بیکورڈ کلاس اور مائنورٹیز میں اسکالرشپ 9 سال میں جو 6,821 کروڑ روپے دیے گئے، جس میں اقلیتوں کے لیے 3,224 کروڑ روپے. کیا پرسنٹیج ہے؟ 47% ملا. پھر ریزیڈینشل سکول پورے تلنگانہ میں 1,022 ہے. مسلم اقلیت کے لیے مائنورٹیز کے لیے 205 ہے. پرسنٹیج کیا ہے؟ 20. پھر ریزیڈینشل سکول جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں ان 1,022 میں 6,22,000 بچے تمام 1,022 ریزیڈینشل سکول میں پڑھ رہے ہیں. اس میں اقلیتوں کا تناسب کیا ہے؟ 1,31,000 زیادہ تر 90% مسلمان ہیں. پرسنٹیج کیا ہے؟ 21%. اب ٹوٹل بجٹ جو خرچہ ہوا 9 سال میں SC ST BC اور مائنورٹی ویلفیئر پر 91,000 کروڑ روپے خرچہ کیا گیا، جس میں اقلیتوں کا کیا تھا؟ 12,000 کروڑ روپے. پرسنٹیج کیا ہے؟ 13.18. آج تلنگانہ میں مسلم اقلیت 13% کے برابر ہے. اگر ہمارے عیسائی بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، جین بھائیوں کو ملایا جائے تو 15-16% ہوگا. یہ مجلس کی نمائندگی پر کیا گیا ہے. یہ تعلیم کے میدان میں جس نے مجلس نے کام کیا حکومت سے نمائندگی کر کے، اس کی مثال کوئی بتا دو بھارت میں. پھر آسرا پینشن 9 سال میں جو جتنے بینیفیشریز کو جتنے لوگوں کا آسرا پینشن ملا 44,12,310. اس میں سے مسلم اقلیت کا کتنا تھا؟ 4,93,000. پرسنٹیج کیا ہے؟ 11%. اس میں بڑھنا چاہیے، 11% کم ہے. جو فوڈ سیکیورٹی BPL کارڈ راشن کارڈ ہے تلنگانہ میں 90,42,810 ہے. مسلم اقلیت اور مائنورٹیز کا کتنا حصہ اس میں؟ 12,55,530. تناسب کیا ہے؟ پرسنٹیج کیا ہے؟ 13.88. یہ مجلس نے کام کیا ہے. یہ کوئی ہم لوگ جو بولتے ہمارے مخالفین کہ مجلس جذباتی تقریر کرتی، ہاں جذباتی تقریر بھی کرتے اور کام بھی کراتے. ہم خالی تقریر نہیں کرتے بلکہ حکومت سے کام کرانا مجلس کو آتا ہے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ سنگاریڈی میں یہاں پر آپ ماموں کو کامیاب کریے. یہ کام کیا گیا ہے، یقیناً اور بھی کام کرنا ہے. جیسا کہ ہمارے مجلس کے ذمہ داروں نے دیا کہ سنگاریڈی میں باؤنڈری وال کی تعمیر ہونا، وقف کی جو زمین ہے سروے نمبر 412 222 311 تمام 102 ایکڑ زمین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ حکومت سے نمائندگی کر کے اس کی باؤنڈری وال جو وقف کی زمین ہے اس کے تحفظ کے لیے پورے اقدامات اور باؤنڈری وال اٹھانے کی کوشش کر کام کریں گے. ایک BEd DEd اردو میڈیم کالج